استاد العلماء جانشین شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا حکیم عبدالخالق صاحب کو کہ وہ کرسی پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور میں اپنے صدر سرپرست محترم جناب حکیم صاحب کی اجازت سے ان سے دعائیں لیتے ہوئے التجا کروں گا کہ آئیے، مجھے کرسی خالی نظر آ رہی ہے، مجھے تیسرا سال ہے اس کرسی پہ ہمارے مخدوم خواجہ محمد عثمان رحمہ اللہ بیٹھا کرتے تھے، آج وہ من و من مٹی کے نیچے ہیں۔ میں عمرہ کی سعادت پہ تھا، آخری میرا وقت تھا واپسی کا، آخری طواف میں تھا، مجھے اطلاع ملی کہ خواجہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال ہم سب نے اللہ کے ہاں جانا ہے، ہم سب ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اور ان کے ورثاء کے غم میں برابر کے شریک بھی ہیں۔ کرسی صدارت پہ میں حضرت کی دعاؤں کے ساتھ حافظ محمد اکبر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے مخدوم جناب حاجی عاشق صاحب تشریف فرما ہیں، آپ تمام دوست بیٹھے ہیں، ہمارے پورے خواجہ برادری کا اور خان برادری کا، زرگر برادری کا، پورے شہر کی جانب سے تنظیم اہل سنت والجماعت کی صدارت اور اس مسجد کی صدارت جناب سپرد کیے جاتے ہیں جناب محترم خواجہ محمد یعقوب صاحب کو کہ وہ کرسی پہ تشریف لے آئیں۔ خالی کرسی ان کے آباء و اجداد کی یہ ایک وراثت چلی آ رہی ہے جو ان کے انتظار میں ہیں۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ خواجہ صاحب کو ہمت دے، طاقت دے، ان کے کمزور کندھوں پہ یہ ایک خوبصورت وزن آ گیا ہے، اللہ انہیں ہمت دے، طاقت دے کہ یہ اس وزن کو اپنے رفقا، اپنے دوستوں کی مشاورت کے ساتھ اور اپنے بزرگ حضرت مولانا حکیم عبدالخالق صاحب اور دیگر علماء کی سرپرستی میں اس صدارت کو سنبھالیں، اور اس جیسے یہ شان و شوکت کے ساتھ اکلوتے یہ خواجہ صاحب نے حسین محفل 4 روزہ سجائی ہے، اللہ انہیں عمر دے، یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ نیکی خواجہ صاحبان کرتے رہیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں، دعاؤں کے لیے دعاؤں کا طالب ہوں، تشریف لاتے ہیں حکیم حضرت علامہ مولانا عبدالخالق صاحب۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله في سبيل الله أموات
بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج اس مسجد کے اندر 109 سالہ پرانی شہدائے اسلام کانفرنس میں موجود ہیں۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے مبارک مہینہ میں منعقد ہونے والی یہ کانفرنس ایک لحاظ سے پورے شہر، پورے ضلع، بلکہ پورے علاقہ کی کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں بھرپور کردار ہے اہل خوشاب کا اور بالخصوص اہل محلہ کا، چاہے بلوچ برادری ہو، چاہے زرگر برادری ہو، چاہے خواجہ برادری ہو، ان تمام حضرات کا اس کانفرنس کے انعقاد میں بھرپور تعاون اور بھرپور حصہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر خواجہ برادری کا اس میں ایک نمایاں کردار ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے اس کرسی صدارت پر کبھی خواجہ عبدالغنی صاحب، بعد ازاں خواجہ عبدالرحمن صاحب، پھر خواجہ محمد یوسف صاحب، پھر خواجہ محمد یونس صاحب، پھر خواجہ محمد عثمان صاحب، اور اب خواجہ محمد یعقوب صاحب اس ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ کانفرنس کروانا، اس جلسے کا انعقاد کرنا، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان حضرات سے دین کا یہ کام لے رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں جس طرح عوام کا ایک
حصہ ہے، اسی طرح شہر کے مقتدر علماء کرام خصوصاً استاد العلماء امام النحو والصرف حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب مسجد بگڑ والی خوشاب رحمہ اللہ تعالی، شیخ التفسیر حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، استاد الحفاظ حضرت مولانا حافظ نذیر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح دیگر بہت سے علماء کرام کی خاص نظر عنایت رہی اور ان کا تعاون اس کانفرنس میں پیش رہا۔ اللہ سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، سب کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے۔ اس کانفرنس نے اہل خوشاب کو کیا دیا؟ ایک شعور دیا، ایک جذبہ دیا، اور اہل سنت کا خالص اور سچا عقیدہ اہل خوشاب کو عطا فرمائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے کئی سال قبل یہ تعزیہ جو یہاں سے گزرتا ہے، اسے اٹھانے والے اہل سنت ہوا کرتے تھے، وہ اٹھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کرام کی آمد سے انہیں شعور بخشا، غیرت بخشی، اور انہیں اپنے دین کا پتہ چلا۔ اس سٹیج پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، خطیب اسلام مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، مناظر اسلام مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ، مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، حضرت علامہ دوست محمد قریشی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمہ اللہ تعالی، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب رحمہ اللہ تعالی، مولانا سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم رحمہ اللہ تعالی، مولانا سید عبد الکریم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور بہت سارے علماء کرام ہمیں سننے کا موقع ملا۔ اتنے بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ ہم متعارف ہوئے اور ان کے خطاب کو ہم نے سنا اور اپنے ذہن کو جلا بخشی۔ چونکہ یہ کانفرنس شہدائے اسلام کے عنوان سے معنون ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، خاص طور پر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چند فضائل میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے
اجازت چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں سیدنا حضرت حسین، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں ان کی 3 خوبیاں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ حضرت حسین، سب کہیں رضی اللہ تعالی، وہ صحابی رسول تھے، اور صحابی رسول ہونا یہ بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا یہ سب سے اولین شان ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا اعد لہم جنات، میں نے جنت تیار ہی ان کے لیے کی ہے، صحابہ کرام کے لیے۔ اور صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے ایمان کی گارنٹی کون دے گا؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ پکے مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ جی قرآن گواہی دے رہا ہے۔ کبھی قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اور کبھی اللہ کا قرآن صحابہ کو ریمارکس دیتے ہوئے فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، کبھی کہا اولئک هم الفائزون، کبھی کہا اولئک هم الراشدون، کبھی فرمایا اولئک هم الصدیقون، کبھی فرمایا اولئک هم المفلحون، اور کبھی فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کبھی فرمایا اولئک حزب اللہ، صحابہ اللہ کی فوج ہے۔ صحابہ کس کی فوج ہے جی؟ نہ ملک پاکستان کی فوج پہ آپ تنقید کر کے مزہ چکھے نا، تو جو اس فوج پہ تنقید کرتا ہے یہ کس کی فوج ہے جی؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی انہی صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان صحابہ کا امتحان کس نے لیا؟ ہم ظاہر کا امتحان لیتے ہیں، اللہ بھی ظاہر کا لیتا ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم، کس کا امتحان لیا جی؟ ان کے دلوں کا، اور نتیجہ کیا نکالا؟ لہم مغفرۃ، لہم، اول تو کوئی غلطی ان سے ہوئی بھی نہیں ہے، اگر بتقاضائے بشریت کوئی خطا ہو بھی گئی میں نے اعلان کر دیا لہم مغفرۃ
ان کے لیے اللہ نے کس کا اعلان کر دیا جی؟ مغفرت۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرو، میرے صحابی کی ایک لپ جواں بھی خرچ کیتی ہوئی اس کا مقابلہ بھی تم کر سکتے۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان پر تنقید نہ کرنا، فمن احبہم فبحبی احبہم، ان سے تم محبت کرو گے تو میری وجہ سے کرو گے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور اگر ان سے کوئی نفرت رکھے گا تو کس وجہ سے رکھے گا جی؟ میری وجہ سے۔ یہ احادیث مبارکہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تمس النار رہا مسلمن رہانی مسلمن، اس آدمی کو، اس مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے میں محمد الرسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیا۔ صرف اتنی بات نہیں، فرمایا ورآ من رآنی، اور اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا۔ تو جو صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے، یہ جتنے مقام ہیں یہ حضرت حسین کو حاصل ہیں یا نہیں ہیں صحابی ہونے کے ناطے۔ اسی طرح سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص قرب، خاص محبوبیت ان کو حاصل ہے، اور آپ اس شخصیت کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو جس کا نانا نبی ہو، ماں فاطمہ ہو، اور جس کا بابا علی ہو، جس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے، جس کی رگوں میں حضرت فاطمہ کا خون دوڑتا ہے، حضرت علی کا خون دوڑتا ہے، اس حضرت حسین کی اور حضرت حسن کا کمال تم کیا پوچھتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، حضرت فاطمہ کے ہاں آتے اور فرماتے میرے دونوں نواسے کہاں ہیں، وہ بھیج دیتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یضمہما و یشمہما، حضور ان کو سینے سے لگا لیتے، اور صرف اتنی بات نہیں وَيَشْمُهُمَا، حضور ان کے اوپر اپنی ناک مبارک رکھ کر نا پھر ان کو سونگھتے اور کوئی خاص خوشبو محسوس کرتے، اور پھر فرماتے ہما ریحانتایا من الجنہ، یہ جنت کے دو پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرما دی۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین کے کمالات کی کیا بات ہے جناب، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں، آپ نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا حضرت حسن کو یا حضرت حسین کو، کسی بندے نے کہہ دیا کہ اے بچے، اے بیٹے، تجھے بڑی بہترین سواری ملی ہے، نعم المرکب، بڑی اچھی سواری ہے۔ ایک لطیفہ مزاح کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا سواری بھی بہترین ہے، وَنِعْمَ الرَّاكِبُ، ذرا سوار کو بھی دیکھو، یہ بھی بے نظیر اور بے مثال ہے۔ جن ہستیوں نے اللہ کے نبی کے کندھے پہ سواری کی، جن ہستیوں کی تحنیک کہتے ہیں گھٹی کو، حضور نے جن کی اپنے منہ میں کھجور چبا کر اپنا لعاب دہن جن کو پہلی خوراک کی صورت میں عطا فرمایا، ان کی عظمت کا کیا مقام ہے حضرات حسنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔
اور حضرت حسن کے بارے میں تو آپ نے فرمایا جب منبر پر تشریف فرماتے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک دن آئے گا میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر صلح کروا دے۔ حضرت حسن نے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر کے زمام کار ان کے ہاتھ میں دے دی۔ کیا یہ حضرت حسن کا مقام نہیں ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا ایثار اور کتنی بڑی قربانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، آپ بیٹھے ہیں ممبر پہ تقریر کر رہے ہیں۔ اب تقریر ایک اور انداز ہے، بندہ کوئی کھلا ڈولا تو نہیں بیٹھا ہوا، بیان کر رہا۔ حضور نے دیکھا دونوں صاحبزادے آ رہے ہیں، یمشیان و یوسران، چلتے ہیں گر پڑتے ہیں، چلتے ہیں گر پڑتے ہیں، مجمع میں سے اپنے نانا کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بند کر دیا، اٹھے اور اٹھ کر دونوں کو اپنی بغل میں اٹھا لیا، اور پھر دونوں کو بغل میں اٹھا کر منبر پہ بیٹھ گئے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جو ان دونوں سے محبت رکھے، یا اللہ تو بھی اس سے محبت۔ تو ہمیں حضرات حسنین سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کا خاص مقام ہے، مقام محبوبیت۔ اور پھر آگے آئے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا، ایک خاص عزت عطا فرمائی، ایک خاص انعام عطا فرمایا۔ اور وہ انعام کون سا ہے جی؟ شہادت۔ وہ کیا ہے جی؟ نہ حضرت حسین کو شہادت ملنا یہ ان کی خوبی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ان کا ایک وصف ہے۔ اور آپ جانتے ہیں شہادت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء۔ نبوت ایک انعام ہے، جس طرح وہ انعام ہے اللہ کا، اسی طرح صدیقیت بھی انعام ہے اللہ کا، انعم اللہ۔ اور اسی طرح شہادت بھی اللہ کا ایک انعام ہے، جو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے میدان کربلا میں عطا فرمائی۔ اور شہید کے بارے میں آپ جانتے ہیں، شہید کا سودا کس کے ساتھ ہوا ہے؟ شہید کی تجارت کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ شہیدوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کا میرے ساتھ سودا ہو گیا، انہوں نے مجھے اپنی جان مال دی اور میں نے ان کو کیا دینا ہے؟ جنت دینی ہے۔ باقیوں کو جنت ملے گی بعد میں، اور شہید وہ ہستی ہے ادھر اس کی روح نکلتی ہے، ادھر اللہ اس کو فوری طور پہ جنت عطا فرما دے، فوری طور پہ۔ لَدْخُلِ الْجَنَّةِ، حبیب نجار فوری طور پہ جنت کے اندر داخل ہو۔ شہید کو شہید کہتے ہی اس لیے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ تو کیا مطلب ہے کہ شہید اپنی جان اس کے نام پہ قربان کر کے اس کی عظمت، اس کی توحید کی گواہی دیتا ہے۔
یہ بھی تو ایک گواہی ہے نا، جان قربان کر کے گواہی دی کہ جس کے نام پہ جان قربان کرنی چاہیے وہ ذات کون ہے جی؟ اور شہید کا دوسرا معنی ہے حاضر ہو جانے والا، حاضر ہونے والا۔ تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فوت ہوتے ہی، قتل ہوتے ہی، شہادت پاتے ہی فوراً کہاں حاضر ہو جاتا ہے جی؟ جنت۔ تو اللہ نے شہدائے کرام کو یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ عزت عطا فرمائی، اور اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا۔ یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اللہ پیچھے شہیدوں کا تذکرہ کرتا ہے اور پھر آگے کیا اللہ کہتا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا، او شہید ہو جانے والوں، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، یہ جو سودا تمہارا اللہ کے ساتھ ہو گیا اس پہ تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ خوش ہونے کا حکم دے رہا ہے یا افسوس کرنے کا؟ اور وہ جو شہید جنگ احد میں شہید ہوئے تھے وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ان کی گواہی دی، یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ جنت میں جا کر افسوس کر رہے ہیں یا خوش ہو رہے ہیں؟ قرآن گواہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے شہادت ایک عزت ہے، شہادت ایک عظمت ہے، شہادت ایک نعمت ہے۔ اسی لیے تو بڑے بڑے صحابہ پہ جب شہادت کا وقت آیا نا، انہوں نے فوراً کیا جملہ بولا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جناب اس نے حملہ کیا، حضرت عمر کی زبان سے کیا نکلا؟ فزت ورب الکعبہ۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ جب ابن ملجم نے حملہ کیا، ایک شیعہ مورخ ہے شریف رضی، اس کی کتاب ہے خصائص الائمہ، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت علی پہ حملہ ہوا، حضرت علی کی زبان سے پہلا جملہ نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ تو شہادت پانے والا کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے؟ صحابہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم، اچھا پھر صحابہ کرام شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کا آپ نے سنا نہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک۔ حضرت عمر اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بولے زور سے، کیوں مانگ رہے ہیں؟ شہادت ایک عزت ہے، شہادت ایک پروٹوکول ہے، شہادت ایک نعمت ہے، شہادت ایک رتبہ ہے، شہادت ایک تجارت ہے، شہادت ایک سودا ہے جو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر تو اپنی جگہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل۔ اس کا مطلب ہے شہادت ایک عظیم رتبہ ہے، اور اللہ نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو کربلا کے میدان میں یہ رتبہ عطا فرمایا یا نہ فرمایا؟ شہادت ایک ایسا رتبہ ہے کہ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کر دے۔ کوئی ہور تو ہو رہا شہید کرے یا پیچھے، شہید کا جڑا گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑا جی وہ چڑھ کے میدان جہاد جانا ہے تے قتال کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے ان شبعہ وریہ وبولہ وروسہ، اس شہید اور مجاہد کا گھوڑا ساری زندگی کے اندر جو پانی پیتا ہے، کتنا چارہ کھاتا ہے، انہوں اندازہ لاؤ کتنا اس پانی پیتا اسے، کتنا چارہ کھایا ہوگا۔ اگلی بات فرمایا وَبَوْلَهُ وَرَوْسَهُ، اور اس کا پیشاب، وَرَوْسَهُ اس گھوڑے کی لید، یہ ساری کی ساری تُوزَعُ فِي الْمِيزَان، یہ اس مجاہد کے میزان کے پلڑے کے اندر رکھ کر تولی جائے گی اور اس کو اس کا بھی اجر دیا جائے گا۔ اس شہید کے گھوڑے کے پیشاب کا اتنا مقام ہے، اندازہ لگائیں اس شہید کا کتنا مقام ہوگا۔
سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے شہادت کا یہ رتبہ عطا فرمایا، اور کربلا کے میدان میں آپ اہل کوفہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حضرت حسین، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب، میں نے آج تک بڑے بندے آکھیا جی کہ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ بیان کرو، واقعے کی ڈیٹیلز اور تفصیلات کوئی تحقیقی اور پکی اور مضبوط ہمیں ملے تو ہم سنانے کے لیے تیار ہے۔ بہت کچھ اس کے اندر کر دیا گیا ہے۔ بہرحال موٹی سی بات یہ ہے، موٹی سی بات، اگر آپ کہیں نا مولوی صاحب ایک جملے میں شہادت حسین بیان کر، ایک جملے میں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اہل کوفہ نے بے وفائی کی، دھوکہ دیا اور حضرت حسین کو ظلماً شہید کر۔ یہ ہے اس پوری شہادت کا خلاصہ کہ حضرت حسین کو ظلماً انہوں نے شہید کی۔ شہید کس نے کیا؟ جنہوں نے بلایا تھا، جنہوں نے بلایا تھا۔ بے وفائی اسی کو کہتے ہیں، دھوکہ اسی کو کہتے ہیں۔ اس لیے جب یہ شہادت کے بعد قافلہ جا رہا تھا نا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ، جنہیں حضرت سجاد بھی کہتے ہیں، حضرت زین العابدین بچ گئے۔ انہوں نے جب اہل کوفہ کو دیکھا نا رو رہے ہیں، حضرت نے ایک جملہ فرمایا اور فرماتے ہیں ان ہؤلاء یبکون ومن قتلنا غیرہم، ان ہؤلاء یبکون، اے ہن پہ روندے نے، ومن قتلنا غیرہم، تے انہاں تو وکھرا سن قتل کہیں کیتا ہے، قتل کر کے پھر کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں۔ اور سیدہ حضرت زینب کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو حضرت زینب کا وہ خطبہ سناتا جو حضرت زینب نے اس وقت دیا۔ ان کے خطبے کے ایک لفظ سن لیں۔ حضرت زینب وہاں خطبہ دیتے ہوئے فرماتی ہیں یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، یا اہل المکر والغدر، اے دھوکہ دینے والو، اے فراڈیو، یا اہل الخطل والخزل، اے جھوٹو، دنیا کے جھوٹو۔ آگے حضرت زینب کیا کہتی ہیں؟ آج تم رو رہے ہو، حالانکہ قتل ہمیں کس نے کیا ہے؟ تمہیں نے کیا ہے۔ اور اگلی بات حضرت زینب فرماتی ہیں لا رکعت الدما، اللہ کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو، ہمیشہ بہتے رہیں۔ یہ حضرت زینب کی بات ہے۔ ولا ہدأت الدما ولا ہدأت الرنا، اور تمہاری یہ رونے کی آواز کبھی بند نہ ہو، تم ہمیشہ روتے رہو، آنسو بہاتے رہو۔ تم نے دھوکہ دے کر ہمیں، ہمارے اوپر اتنا بڑا ظلم کی۔ اللہ تبارک و تعالی اہل کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تمام رفقا، ان کی اس قربانی کو منظور فرمائے اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ ہم تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے اسی تک گھڑے دی مچھیاں جلے دل کرے نپ لو، ہم تو حاضر ہیں۔ تو بیرونی علماء کرام جن کا سننا کبھی کبھی آپ کو نصیب ہوتا ہے، وہ علماء تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ غور سے سنیے گا اور ان باتوں کو اپنے پلے باندھیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حکیم عبدالخالق صاحب، جو کہ انتہا